بسم اللہ الرحمن الرحیم امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ آج کا ٹاپک ہے حصول علم کے فوائد۔ سورۃ زمر آیت نمبر 9۔ امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرۃ ویرجو رحمۃ ربہ قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب۔ بھلا جو یعنی مومن راتیں سجدہ اور قیام کی حالت میں گزارتا ہو، آخرت کے عذاب سے ڈرتا اور وہ اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہو، دوسرا کافر جو اس کے برعکس ہو، برابر ہو سکتے ہیں؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پوچھئے کیا علم والے اور بے علم برابر ہیں؟ بے شک نصیحت عقل مند ہی حاصل کرتے ہیں۔ آیت کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ نے عالم اور جاہل کا فرق ذکر فرمایا ہے کہ جس طرح ایک مومن فرما بردار اور کافر نافرمان میں بہت بڑا فرق ہے، اسی طرح ایک عالم اور جاہل میں بھی بہت بڑا فرق ہے، کیونکہ عالم احکام الہی کو جان کر ان پر عمل پیرا ہوتا ہے، وہ یقیناً اس نادان سے بہتر ہے جو علم نہ ہونے کی وجہ سے شرک اور کفر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ علم ہی وہ چیز ہے جو انسان کو جانور سے ممتاز کرتی ہے۔ کیا علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے؟ علم حاصل کرنے کے کیا فائدے ہیں؟ دوسروں کو علم سکھانے والے کا کیا اجر ہے؟ علم چھپانے کے کیا نقصانات ہیں؟ رسول اور انبیاء کا علم سے کیا تعلق تھا؟ حصول علم میں مددگار دعائیں کون سی ہیں؟ کیا علم حاصل نہ کرنے سے ہم برے انجام سے بچ سکتے ہیں؟ قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ علم کا حاصل کرنا کیا ہر مسلمان پر فرض ہے؟ مسلم کی روایت میں آتا ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ طلب علم ہر مسلمان پر فرض ہے۔ علم حاصل کرنے کے کیا فائدے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے صرف علم رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ سورہ فاطر آیت نمبر 28۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے صرف علم رکھنے والے لوگ ہی اس سے ڈرتے ہیں۔ علم والوں کے بڑے درجے ہیں۔ سورۃ المجادلہ آیت نمبر 11۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اور وہ لوگ جو علم دیے گئے ان کے درجات تو اور بھی بلند ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں۔ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، متفق علیہ۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ علم والا رشک کے قابل ہے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث کے مفہوم کے مطابق قابل رشک وہ ہے جسے اللہ نے دانائی سے نوازا، وہ اس کے ساتھ فیصلے کرتا اور دوسروں کو بھی سکھاتا ہے، جنت کی طرف جانے کا راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ، رواہ مسلم۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص علم کی تلاش کے لیے کسی راستے پر چلے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کی طرف جانے کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں۔ طالب علم اللہ کے راستے میں شمار ہوتا ہے۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خرج فی طلب العلم فہو فی سبیل اللہ حتی یرجع۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو علم کی طلب میں نکلتا ہے تو اللہ کی راہ میں شمار ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ واپس نہ لوٹ آئے۔ ترمذی۔ فرشتے پر بچھاتے ہیں، تمام مخلوق دعائیں کرتی ہے۔ ابو داؤد اور ترمذی کی روایت کے مطابق فرشتے طالب علم کے لیے اس کے اس عمل سے خوش ہو کر اپنے پر بچھا دیتے ہیں، اور عالم کے لیے آسمان اور زمین کی ہر چیز حتیٰ کہ مچھلیاں پانی میں مغفرت کی دعا کرتی ہیں۔ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ۔
اور علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء اپنے ورثے میں دینار اور درہم نہیں چھوڑتے، وہ تو علم یعنی دین کا ہی علم ورثے میں چھوڑتے ہیں۔ پس جس نے وہ علم حاصل کیا اس نے ایک بڑا حصہ فضل اور کرم کا حاصل کر لیا۔ ابو داؤد اور ترمذی۔ عالم کی عابد پر فضیلت ہے۔ فضل العالم علی العابد کفضل القمر علی سائر الکواکب۔ عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہے جیسے چاند کی فضیلت سب ستاروں پر ہے۔ علم کا حاصل کرنا گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ من طلب العلم کان کفارۃ لما مضی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص علم کی طلب کرتا ہے یہ کفارہ بن جاتا ہے ان گناہوں کا جو اس نے اس سے پہلے کیے ہوتے ہیں۔ ترمذی و دارمی۔ علم کے راستے میں موت آنا۔ جس شخص کو علم تلاش کرتے ہوئے موت آئی تاکہ اس علم کے ساتھ اسلام کو زندہ کرے، اس کے درمیان اور انبیاء کے درمیان ایک درجے کا فرق ہوگا۔ دارمی۔ علم کا حاصل کرنا قیام سے بہتر ہے۔ تدارس العلم ساعۃ من اللیل خیر من احیائہا۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رات کو تھوڑی دیر تدریس علم رات کو جاگنے سے یعنی قیام سے بہتر ہے۔ دارمی۔ دوسروں کو علم سکھانے والے کا کیا اجر ہے؟ سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہے۔ سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا اللہ کی قسم اللہ کا تیرے ذریعے سے کسی ایک آدمی کو ہدایت دے دینا تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہے۔ بخاری اور مسلم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید ہے بلغوا عنی ولو آیا، میری طرف سے لوگوں کو احکام الہی پہنچا دو اگرچہ ایک آیت ہی ہو۔ بخاری۔ علم سکھانے والے کو مرنے کے بعد بھی فائدہ ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ابن آدم یعنی انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے سوائے تین چیزوں کے، ایک صدقہ جاریہ یا وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی رہے۔ مسلم۔ علم سکھانے والے کی اہمیت۔ الدنیا ملعونۃ ملعون ما فیہا الا ذکر اللہ تعالی وما والاہ وعالما او متعلما۔ دنیا ملعون ہے اور جو کچھ اس میں ہے وہ بھی ملعون ہے سوائے اللہ کے ذکر اور اس سے متعلقہ چیزوں کے اور علم سکھانے والا اور علم سیکھنے والے کے۔ ترمذی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے ایسے شخص کے لیے۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اللہ اس آدمی کو تر و تازہ رکھے جس نے ہم سے کوئی بات سنی پھر اسے اسی طرح دوسروں تک پہنچا دیا جس طرح سے اس نے سنا، اس لیے کہ بہت سے ایسے لوگ جنہیں بات پہنچائی جائے سننے والے سے زیادہ یاد رکھنے والے ہوتے ہیں۔ ترمذی۔ بھلائی کی طرف رہنمائی کرنے والے کو عمل کرنے والے کے برابر ثواب ملے گا۔ مسلم کی روایت میں آتا ہے من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، جو شخص کسی بھلائی نیکی کے کام کی طرف رہنمائی کرے تو اسے بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا کہ اس بھلائی پر عمل کرنے والے کو۔ سب سے بڑا سخی۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو سخاوت کرنے میں سب سے زیادہ سخی کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی خوب جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سب سے بڑا سخی ہے، پھر میں تمام بنی آدم میں سب سے زیادہ سخی ہوں، اور میرے بعد وہ شخص سخی ہے جس نے علم سیکھا پھر اسے پھیلایا۔ قیامت کے دن وہ آئے گا اکیلا ہی امیر ہوگا، یا فرمایا اکیلا ہی امت ہوگا۔ بیہقی۔ علم چھپانے کے کیا نقصانات ہیں؟ علم کی بات چھپانے والے کو آگ کی لگام دی جائے گی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے علم دین کی کوئی بات پوچھی جائے پھر وہ اسے چھپائے تو قیامت والے دن اس کو آگ کی لگام دی جائے گی۔ ابو داؤد، ترمذی۔ علم سیکھنے کی غرض دنیا کا سامان سیکھنا ہو تو جنت کی خوشبو نہ پائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کی رضامندی طلب کرنے کا علم دنیا کا سامان حاصل کرنے کے لیے سیکھے وہ قیامت کے روز جنت کی خوشبو بھی نہ پائے گا۔ ابو داؤد۔ دنیا کے لیے علم سیکھنے سکھانے والے کو منہ کے بل گھسیٹ کر آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ مسلم کی روایت کے مفہوم کے مطابق سب سے پہلے قیامت کے دن جن لوگوں کا فیصلہ کیا جائے گا ان میں سے ایک وہ شخص جس نے علم سیکھا سکھایا، اس سے کہا جائے گا تو جھوٹا ہے، تو نے علم اس لیے سکھایا کہ تجھے عالم کہا جائے، تو نے قرآن اس لیے پڑھا کہ تجھے قاری کہا جائے، پس تحقیق کہہ دیا گیا۔ پھر حکم دیا جائے گا کہ اسے منہ کے بل گھسیٹ کر آگ میں ڈال دیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کا علم سے کیا تعلق تھا؟ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا سکھائی، علم میں اضافے کی۔ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 114۔ اور آپ کہہ دیجئے اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ علم کی بنا پر ہی سیدنا آدم علیہ السلام کو مسجود ملائکہ ہونے کا شرف حاصل ہوا۔
وعلم آدم الاسماء كلها البقرہ 131، اور اس نے یعنی رب نے آدم علیہ السلام کو سارے نام سکھا دیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا جن کلمات سے ہوئی وہ بھی حصول علم سے متعلق ہی ہیں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے سکھایا۔ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ سکھایا جو وہ جانتا نہ تھا۔ اسی طرح داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو علم عطا کیا گیا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، اور بلا شبہ ہم نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو علم دیا۔ سورۃ النمل آیت نمبر 15۔ وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا، اور ہم نے لوط کو حکمت یعنی نبوت اور علم دیا۔ سورۃ الانبیاء 74۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا، جب یوسف علیہ السلام اپنی جوانی کو پہنچے تو ہم نے اسے حکم اور علم دیا۔ سورہ یوسف آیت نمبر 22۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا، اور جب وہ یعنی موسیٰ علیہ السلام اپنی جوانی کو پہنچے اور عقل اور شعور میں کامل ہو گئے تو ہم نے اسے حکم اور علم دیا۔ سورۃ القصص آیت نمبر 14۔ حصول علم میں مددگار دعائیں کون سی ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی مسنون دعائیں ملتی ہیں۔ بخاری اور مسلم کی روایت میں آتا ہے اللہم فقہنی فی الدین، اے اللہ مجھے دین کی سمجھ عطا فرما۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، مشکات۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما، ابن ماجہ۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا استجاب لہا، مسلم۔ کیا علم حاصل نہ کرنے سے ہم برے انجام سے بچ سکتے ہیں؟ عام تصور یہی پایا جاتا ہے کہ علم جو حاصل کرے گا وہ پکڑا جائے گا، اس لیے بہتر ہے علم حاصل ہی نہ کرو ورنہ عمل کرنا پڑ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے کہہ دیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم ہی نہ تھا۔ زہر کی بوتل سے اگر کوئی زہر پی لے جس پر لیبل لگا ہو شہد کا تو کیا وہ بچ جائے گا اور یہ کہے کہ میں تو پڑھ ہی نہیں سکتا تھا اس لیے زہر مجھ کو نقصان نہ دے گا؟ لا علمی میں کیے گئے گناہ بھی ہلاک کریں گے۔ ضرورت اس علم کو سیکھنے، اسے آگے پھیلانے کی ہے۔ اور آج کل تو سوشل میڈیا کے دور میں ہماری حجت تمام ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ میں کیسے پڑھتی، میں تو کہیں جا ہی نہیں سکتی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نفع بخش علم حاصل کرنے، اس پر عمل کرنے والا اور اس کو آگے پھیلانے والا بنائے، آمین۔ آج کا ذکر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کروں، اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے۔ یہ مجھے اولاد اسماعیل میں سے 2 یا اس سے زیادہ غلام آزاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے، اور عصر کے بعد غروب آفتاب تک اللہ کا ذکر مجھے اولاد اسماعیل میں سے 4 غلام آزاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے، مسند احمد۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔